جی بالکل. کیسے کیا خیال ہے کہ ابھی ہم اپنے پاور کپل کی طرف چلتے ہیں تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے تو جنرل باتیں کی کہ کیسے ہم اپنے ریلیشنز کو محفوظ کر سکتے ہیں, تو ہم ان سے یہ سنتے ہیں کہ خدا کا کلام اس بارے میں کیا کہتا ہے. پریز دی لارڈ, ہالیلویا. اس وقت میں شکر گزار ہوں پاسٹر کیسر اور سسٹر روت کا اور جیسی ٹی وی کا کہ آج یہ موقع ملا کہ ہم #یونٹ پروگرام کے وسیلے سے آپ کے سامنے حاضر ہوں. تو ہم ہیں ریاض صادق اور ایگنس ریاض, ہاں جی, اور گڈ نیوز چرچ میں بطور پاسبان خدمت کرتے ہیں. آج کا ہمارا جو موضوع گفتگو ہے وہ ہے کہ شوہر اور بیوی کے مابین محبت اور ٹرسٹ کو کیسے قائم رکھا جا سکتا ہے. ہم یہ بھی بات کریں گے کہ خاندان کے ممبران کس طرح محبت اور اتحاد میں بندے رہ سکتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ زمین پر پہلے خاندان کی ابتدا کس طرح ہوئی. آپ جانتے ہیں کہ پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا نے آدم کو خلق کیا اور خلق کرنے کے بعد کہا آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں. اس سے پہلے خدا نے جو کچھ بنایا کہا اچھا ہے, لیکن آدم کے لیے کہا اس کا اکیلا رہنا اچھا نہیں. تو خدا نے پھر اس کا ساتھی, اس کا میٹ یعنی ہوا جو ہے اس کو خلق کیا اور پھر کہا کہ آدم اپنی بیوی کے ساتھ جڑا رہے گا اور یہ ایک تن ہوں گے, اور یوں زمین پر پہلا خاندان, ایک پہلا انسٹیٹیوشن, ایک پہلا ادارہ قائم ہوا. اور شوہر اور بیوی جو ہیں ان کے وہ ایک خاندان کے سربراہ ہیں, اور شوہر اور بیوی ہی ایک خاندان ہے, اور ان کے اکٹھے ہونے کا ایک مقصد ہے, اور وہ مقصد یہ ہے کہ خدا انہیں اولاد دے, اور اولاد ہمیشہ ہسبینڈ وائف سے ہی ہونی چاہیے, باقی سارے طریقے غیر شرعی ہیں. تو گویا اولاد خدا کی طرف سے ہسبینڈ وائف کو, ایک خاندان کو اضافی برکت ملتی ہے, اور بائبل میں لکھا ہے اولاد خدا کی طرف سے میراث ہے. جی ہاں پاسٹر صاحب, آدم اور ہوا کو ایک خاندان میں بنانے والے کا نام یہوہ خدا ہے. اور یوحنا رسول پہلا یوحنا اور اس کے 4 باب اور اس کی 16 آیت میں خالق کا بڑا خوبصورت نام بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خدا محبت ہے, گاڈ از لو. یعنی خدا کے بہت سے ایٹریبیوٹس میں سے, بہت سی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ خدا محبت ہے. چنانچہ شوہر اور بیوی کو اور ان کی اولاد پر لازم ہے کہ وہ خدا کے اس وصف کو, خدا کی اس خوبی کو اپنی زندگیوں میں اپنائیں, آپس میں گہری محبت کریں, آپس میں گہری رفاقت رکھیں, کیونکہ شوہر اور بیوی کا اور شوہر اور بیوی کی بہترین مثال, بہترین نمونہ ہمیں خدا یسوع مسیح اور کلیسیا میں بھی نظر آتا ہے. افسیوں 5 باب اور اس کی 25ویں آیت میں یوں مرقوم ہے کہ اے شوہرو اپنی بیویوں سے ایسے محبت رکھو جیسے مسیح نے کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیا. تو پس شوہروں پر لازم ہے کہ وہ اپنی بیویوں سے اس طریقے سے محبت رکھیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں, ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت رکھیں, ایک دوسرے سے پیار کریں. اور اس پیار سے اگر بیوی راست باز نہیں ہے تو خاوند کو چاہیے اپنے راست باز ہونے کے لیے کہ وہ اپنے اعمال سے اسے جیت لے, نہ کہ بجائے روک ٹوک کرے, بلکہ اچھے کردار سے, جیسے خدا نے یسوع مسیح نے کلیسیا سے محبت کی ویسے ہی شوہر کو بھی اپنی بیوی سے محبت کرنی چاہیے. اور یہ خدا نے جو محبت کی ہے وہ غیر مشروط ہے, انکنڈیشنل ہے. لہٰذا جیسے میڈم بتا رہی تھی کہ شوہر کو اپنی بیوی سے جب محبت کرنی ہے تو اس کے اوصاف, اس کے کردار, اس کے اعمال کو دیکھتے ہوئے نہیں, غیر مشروط انکنڈیشنل محبت کرنی چاہیے. جی, تو میں بیان کروں گا کہ بیویوں پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنے شوہروں سے اسی طرح سے محبت کریں جس طرح سے خداوند یسوع مسیح نے کلیسیا سے محبت کی. پہلا پطرس 3 باب کی پہلی اور دوسری آیت میں لکھا ہے بیویاں اپنے شوہروں کے تابع رہیں تاکہ ان کے شوہر ان کے پاکیزہ چال چلن کو دیکھ کر خدا کی طرف کھنچ جائیں. تو اس کا مطلب کہ دونوں پہ لازم ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کریں, ایک دوسرے کی اہمیت کو سمجھیں, ایک دوسرے کی عزت کریں اور تاحیات
ایک رہنے کا جو وعدہ نکاح کے وقت موقع پہ خدا کی حضوری میں کیا گیا تھا اس پہ قائم رہیں۔ اگر میاں بیوی محبت میں چلیں گے، ایک دوسرے سے پیار کریں گے، کیئر کریں گے، تو ہی دونوں میاں بیوی کا آپس میں ٹرسٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہوگا، آپس میں وہ محبت سے رہیں گے تو ہر قسم کے شک و شبہات وہ بھی دور ہوتے چلے جائیں گے، ایک دوسرے پر اعتماد کرنا سیکھیں گے، ایک دوسرے سے خدا کی محبت کو اپنے اندر لیں گے۔ تو دونوں کے لیے ضروری ہے کہ محبت اور بھروسے میں قائم رہیں۔ جیسے ہمیں نظر آتا ہے کہ اکٹھے رہنے سے کس طریقے سے ہم خدا کے ساتھ چلیں گے، دعا اکٹھے کریں، کلام اکٹھے پڑھیں اور اکٹھے ہی کلیسیائی سرگرمیوں میں حصہ لیں۔ محبت اور اعتماد کی ایک خوبصورت مثال جو ہے وہ ہمیں ابراہم اور سارہ میں ملتی ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے آپس میں بہت اعتماد کے ساتھ، انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اسحاق کو خدا کے لیے قربان کر دیا۔ اور ہمیں بائبل میں کہیں بھی ابراہم نے جب فیصلہ لیا تو کہیں بھی سارہ کے بارے میں ہمیں ڈس ایگریمنٹ کہیں نظر نہیں آتی، بلکہ یہ نظر آتا ہے کہ جس طریقے سے ابراہم نے فیصلہ کیا ایسے ہی اس نے بھی اس کے ساتھ تابعداری کرتے ہوئے اس کے ساتھ چلی ہے۔ اور ایک اور اگر ہم دیکھیں تو کس طریقے سے، اور بہت سی بھی مثالیں ہیں لیکن ایک اور مثال میں آپ کو دوں گی، منوح اور اس کی بیوی کی۔ ان دونوں میں بھی خود اعتمادی، ٹرسٹ، بھروسہ نظر آتا ہے کہ وہ دونوں میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اعتماد کے ساتھ چلتے ہیں، کیونکہ یہی مسیح کی محبت ہے۔ اعمال کی کتاب میں ایک خوبصورت کپل کا ذکر ہے، بعض خطوط میں بھی ان کا ذکر آیا ہے، پولس نے کیا ہے، اور وہ ایک ایسا کپل ہے جس کا ذکر میں کرنے جا رہا ہوں، جن کی محبت اور جن کی شراکت کا اقرار بائبل میں کئی جگہوں پہ ملتا ہے، اور آپ جان گئے ہوں گے اس کپل کا نام ہے پرسکلا اور اکویلا۔ اور تھوڑا سا سنیے ان کے اس کپل کے بارے میں۔ جی ہاں، اس کپل کے بارے میں بار بار کلام میں، خطوط میں ان کا ذکر ہے، اور لکھا ہے کہ یہ جب انہیں اٹلی سے نکال دیا گیا، کیونکہ یہودیوں کو اٹلی سے خارج کر دیا گیا، تو یہ آ کر کرنتھس میں بس گئے، اور جب یہ کرنتھس میں بسے ہیں تو یہاں آ کر خداوند کی خدمت میں رواں دوا رہے ہیں، ہر طریقے سے خداوند کے جلال کے لیے کام کرتے رہے ہیں، اور پالوس کے ساتھی رہے ہیں، اس کے ساتھ اس کے ہم خدمت تھے، اور دونوں میاں بیوی مل کر خدمت کرتے تھے، اور پالوس کی جو مالی سپورٹ ہے وہ بھی کرتے تھے۔ ان کا جو پیشہ تھا وہ خیمہ یعنی ٹینٹ میکنگ تھا، اور یہ ہر طریقے سے کلیسیا کے لیے اپنے دروازوں کو کھولا رکھتے تھے، جہاں کہیں دیکھتے تھے کہ خدا کے لوگ ہیں تو اپنے گھر لے کر آتے تھے، اور جگہ جگہ پالوس رسول نے ان کو سراہا ہے، ان کی خدمت کو اپریشیٹ کیا۔ تو ہمیں اسی طریقے سے خدمت کرنی ہے۔ تو میں اپنے شادی شدہ دوستوں سے مخاطب ہوں، آپ مجھ سے بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، اگر آپ شادی شدہ ہیں میں آپ کو ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں بحیثیت خادم، بائبل مقدس کی روح سے، اپنی بیویوں سے غیر مشروط محبت کریں، ان کو مناسب ٹائم دیں، ان کی اہمیت کو سمجھیں، اور بہنوں سے بھی مخاطب ہوں جو میری بہنیں شادی شدہ ہیں، اپنے شوہروں کی عزت بھی کریں، ان کے تابع بھی رہیں۔ اب یہ جو لفظ تابع رہنا ہے، آپ کہیں گی عزت تو کر لیں گی اور لو بھی کر لیں گے، لیکن تابع رہنا مشکل ہے۔ کلیسیا بہترین مثال ہے، کلیسیا مسیح کی تابع ہے، اور جہاں بائبل میں لکھا ہے کہ بیویاں شوہروں سے ڈرتی رہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سائی سکیا رہے، اس کا مطلب ہے جیسے، اس کا مطلب ریورنس ہے، اس کا مطلب ہے عزت ہے۔ جیسے کلیسیا کے لیے لازم ہے خدا سے ڈرنا، ویسے خوف کا مطلب یہ ہے عزت کرنا۔ تو میں دونوں سے مخاطب ہوں، محبت میں بندے رہیں، رشتے آپ کے مضبوط رہیں گے، بچوں کی بہترین پرورش ہوگی، اور میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کلیسیائی پروگرامز میں دونوں مل کر حصہ لیں۔ جب آپ دونوں کلیسیائی پروگرامز میں حصہ لیں گے، آپ اس میں اکٹھے بیٹھ کے دعا کریں گے، تلاوت کریں گے، بائبل کے مختلف جو کیا ٹاپکس ہیں ان میں بات چیت کریں گے، اور اس سے آپ کے بچوں پہ بڑا اچھا اثر ہوگا۔ اور کلیسیا سے باہر کے جو لوگ ہیں، جو چرچ کے ممبرز نہیں ہیں، آپ کے پڑوسی ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، وہ آپ کو دیکھ کے آپ کو آئیڈیل سمجھیں گے، اور وہ بھی آپ کی طرح بننے کی کوشش کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ویلکم بیک ناظرین، اور خداوند کی شکر گزاری ہے ہمارے پاور کپل کے لیے، پاسٹر ریاض صادق کے لیے،
اور ان کی مسز ایگنس ریاض کے لیے کہ خداون نے ان کو یہ برکت دے رکھی ہے کہ وہ ڈیفرنٹ ٹاپکس پر ایک زبردست اور شیر حاصل گفتگو وہ اس پروگرام میں کرتے ہیں، جن سے بہت سارے لوگ برکت بھی پاتے ہیں۔